السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے علم کی اہمیت، کہ علم کتنا ضروری ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کے حوالے سے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، چاہے مرد ہوں یا عورت ہو، ہمیں علم اتنا ضرور ہر بندے کو حاصل کرنا چاہیے جس سے ہم اپنی روزمرہ زندگی کو بہترین قرآن و سنت کے مطابق کر سکیں اور اپنے آپ کو بہترین انسان اور مسلمان بنا سکیں۔ تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہمیں نالج جو ہے، علم جو ہے، کہ زندگی کے کس کس شعبے میں کتنا چاہیے ہوتا ہے اور اس کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے۔ تو آج تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہوتے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ جو نالج رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر میں بعض اوقات حیران ہوتی ہوں، علم کے بغیر لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر لیتے ہیں کہ ان کو نالج بھی نہیں ہوتا اور وہ پھر بغیر نالج کے اپنا علم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ غلط بات ہے۔ سچ، جھوٹ، اچھا اور برا جاننے کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، اور کس حد تک ہمیں سچ بولنا ہے، کس حد تک ہمیں جھوٹ بولنا ہے۔ یہ شریعت ہمیں اسلام جھوٹ کہاں پہ بولنے کی ہمیں ہلکی سی اجازت دیتی ہے، اور سچ ہمیں کس حد تک بولنا ہے، کیونکہ بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جب ہم بولتے ہیں تو اس سے فساد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور فساد جو ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جو فساد ہوتا ہے وہ قتل سے برا ہوتا ہے۔ یہ عموماً فساد اس وقت ہوتا ہے جس وقت ہمیں سچی بات کا بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کہہ دیں گے کیونکہ یہ سچی بات ہے۔ تو سچ بات کو بھی سوچ سمجھ کے کہنا ہے، اور کس جگہ پہ ہم نے سچ بولنا ہے اور کہاں ہم نے خاموش رہنا ہے، اور کس حد تک ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ ہمیں قرآن و سنت سے ہی پتہ چلتا ہے۔ معاشرے کو بدلنے کے لیے پہلے اپنی سوچ کو بدلنا پڑتا ہے۔ تو ہم اب معاشرے کو بدلنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوتا ہے، اور خود کو بدلنے کے لیے ہم نے علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اب نارمل بات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کی عمر 60 سال ہے اور وہ انسان باقاعدگی سے 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کا وقت جو 60 سال میں نماز کے لیے صرف ہوتا ہے وہ صرف اور صرف 1 سال ہے۔ یعنی ہم اگر جتنے 60 سال تک مسلسل نمازیں بھی پڑھیں تو ہمارا 1 سال صرف اس میں لگتا ہے، باقی جو ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے۔ مثبت سوچ وقت کے بارے میں رکھنی چاہیے کہ وقت میرے پاس ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کی پلاننگ کرنی ہے۔ تو یہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ نیگیٹو سوچ ہے۔ اس چیز کو ہم نے نکالنا ہے اپنے دماغ سے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن اس کو پلاننگ کرنا ہے۔ پلاننگ کیسے کرنے کہ وہ علم کی روشنی میں ہم کریں گے کہ صبح سے شام ہماری کیا مصروفیات ہیں، اور اس مصروفیات کے مطابق ہم نے اس کو پلان کرنا ہے وقت کو۔ ماضی کو یاد کرتے ہوئے سوچ لیں کہ آپ کا حال کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ماضی کو یاد کرنا مکمل نیگیٹو خیال ہے۔ اس کو مثبت سوچ یعنی حال کو بہتر بنانے کے لیے پازیٹیو سوچ رکھیں، یہ مثبت سوچ ہوتی ہے۔ یہ ہمیں علم کے ذریعے پتہ چلتی ہے کہ اس وقت ہمیں نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں، اس سے ہم نے بچنا ہے، اور کیسے بچنا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے گزاریں اور ماضی کو یاد نہ کریں۔ والدین اپنے بچوں کے حق میں دعائیں مانگیں تو دعائیں مانگنے سے بھی بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور مانگنی چاہیے کیونکہ عبادت کا مغز ہی دعا ہے۔ ذہانت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ محنت 24 کیرٹ سونا ہے۔ یعنی ذہانت تو ہو انسان پہ، لیکن وہ کیا کرے، محنت نہ کرے تو اس کی ذہانت فیل ہے۔ تو اگر انسان ذہین ہے تو اس کو محنت بھی لازمی کرنا چاہیے تاکہ اسے وہ صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکے۔ کمزور بچے والدین کے لیے جنت کا باعث بنتے ہیں۔ یہ سوچیں کہ یہ بچے کمزور اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، اس پر محنت کر کے جنت حاصل کریں۔ تو یہ یوں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اپاہج یا معذور بچے اللہ تعالیٰ نے دے دی اور کیوں دے دیے، یا کمزور بچے ہمیں کیوں دے دیے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے اس کی کہ انسان یہ سوچے، اس مثبت سوچ رکھتے ہوئے کہ ہم نے ان پہ محنت کرنی ہے تاکہ ہم جنت حاصل کر سکیں۔ مجھے کچھ اور بننا تھا۔ بعض کو یہ بھی انسان سوچتا ہے کہ والدین کو کیا چاہیے، اپنے بچوں کا دوست بننا چاہیے، شفیق والدین بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور شفیق والدین ہمیں کیسے ہم بن سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے، امہات المومنین کیسے تھیں، اور کیسے وہ شفیق اور بہترین والدین تھے۔ تو ہمیں اس کے لیے بھی نالج لینا پڑے گا۔ مجھے بعض کو انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کچھ اور بننا تھا اور کچھ اور بن گئی، یہ نیگیٹو سوچ ہے۔ اس کو میں پازیٹیو ہم نے لینا ہے، اس کو پازیٹیو سوچ رکھنی ہے کہ جو اب میں ہوں اس کو میں آگے لے کر چلوں گی۔ یعنی جو عہدہ اللہ نے جو ذمہ داری مجھے دے دی ہے اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے، سمجھوتا کرنا ہے، اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور یہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ پازیٹیو سوچ رکھیں کہ میرا کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ بعض اوقات یہ سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں میرے خلاف ہے، فلاں میرے خلاف ہے۔ سوچیں میرا کوئی دشمن نہیں، کیونکہ میں نے جب کسی سے برا کیا ہی نہیں تو میرے ساتھ کوئی دشمنی کیوں کرے گا۔ تو اس پازیٹیو سوچ کو لے کے چلیں۔ جو حاسدین ہوتے ہیں وہ خامخواہ سے دشمن بن جاتے ہیں، تو ان سے بھی پازیٹیو بیہیو کریں کہ یہ مجبور ہے کیونکہ اس کی سوچ نیگیٹو ہے، اس لیے یہ اس طرح سے ہوا ہوا انسان سامنے والا۔ تو اس کے ساتھ بھی ہم نے پازیٹیو ہی رہنا ہے، اچھا سوچ رکھنا ہے، اچھا بیہیو کرنا ہے۔ تو وہ جو مخالف تھوڑا بہت ہوتا ہے تو وہ بھی دوست بن جاتا ہے۔
تمام نیگیٹو خیالات کو ہمیں پازیٹیو بنانے کی ضرورت ہے، یعنی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنے زندگی سے نیگیٹو خیالات کو نکالنا ہے اور اس کو ہمیں پازیٹیو میں تبدیل کرنا ہے، یعنی اچھی سوچ رکھنی ہے ہر ایک انسان کے بارے میں۔ اگر کوئی انسان فرض کریں جھوٹ بول رہا ہے تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ایسی مجبوری ہے کہ شریعت نے جس کو جتنی بھی اجازت دی ہے اس کے حساب سے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسے اس نیگیٹو سوچ کر کے اس کو بالکل ختم ہی کر دیں، برا ہی سمجھ لیں۔ تو ہمیں اپنے اندر پازیٹیو سوچ لانے کی ضرورت ہے، اور یہ تمام کچھ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ علم کے ذریعے پتہ چلے گا۔ علم بھی وہ والا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور پریکٹیکلی اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہمیں اسے کیسے گزارنا ہے، انہوں نے ہمیں گزار کے دکھائی ہے۔ پھر امہات المومنین کی زندگی کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے زندگی کے ہر میدان میں کیسے اپنی زندگی کو گزارا ہے اور کیسے بہترین بنایا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا بڑا انعام بھی انسان کو ملتا ہے۔ زندگی میں مشکلات پریشانی آ جاتی ہیں تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جتنا بڑا امتحان ہے اتنا بڑا انعام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ جیسے جتنا بڑا امتحان، اس کی ایک مثال ہے کہ کوئی والدین ہیں، میاں بیوی ہیں، وہ بہت نیک ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو لیکن ان کو اللہ تعالیٰ اپاہج بچہ دے دیتا ہے۔ پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایمان کا لیول اس وقت کیا ہوتا ہے، کیا یہ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ایمان والی زندگی ہے یا نہیں۔ تو اس کے اور بعض ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچے نہیں دیتا، بعض میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی، تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں، تو اس صبر کا ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، والدین سے بھی زیادہ ان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ جیسے مثال ایک میں دیتی ہوں کہ اگر اس کے لیے ہمیں نالج چاہیے کہ ہمیں واقعی صبر سے کام لینا چاہیے، واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہوئے جو کمزور بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے۔ پھر وہی بات کہ علم کی وجہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ ہم کس لیول پہ ہیں۔ اسی طرح سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر جیسے ایک انسان غریب ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو زکوٰۃ والے پیپر میں اس کے 100% نمبر آئیں گے، کیونکہ اس کو اللہ نے اتنا دیا نہیں کہ وہ زکوٰۃ دے، لیکن زکوٰۃ کے پیپر میں پاس ہے وہ۔ جبکہ امیر لوگ جو جن کے ذمہ زکوٰۃ ہوتی ہے وہ زکوٰۃ میں کمی پیشی بھی کر سکتے ہیں، تو ان سے کبھی حساب صحیح بھی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات وہ زکوٰۃ بعض لوگ نہیں بھی دیتے۔ تو کیا ہوگا، زکوٰۃ والے پیپر میں یا تو ان کے 100% نمبر ہوں گے، یا 50% نمبر ہوں گے، یا 0 نمبر ہوگا۔ تو اگر امیر کوئی ہے تو وہ یہ بھی سوچتے کہ یہاں بھی میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اگر کوئی غریب ہے تو وہ یہ بھی سوچتے کہ میرا بھی یہاں ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اس طرح امیری ہو یا غریبی ہو، یہ دنیا میں ٹیسٹ ہے۔ اس طرح سے بچے اور بچے ہو گئے یا دولت ہو گئی، وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ تو انسان ہر حال میں ٹیسٹ کی پوزیشن میں ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں نالج لینا ہے کہ ہم زندگی میں کس لیول پر ہیں، اور اس لیول کے مطابق ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اس کو صبر سے، شکر سے، درگزر سے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے اس چیز کو ہم نے لے کر چلنا ہے کہ اس میں اجر و ثواب بھی ہے۔ اگر کوئی انسان مریض ہے، بیمار ہے اور مستقل بیمار ہے، تو وہ یہ سوچے یہاں اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ میں کب تک صبر کر سکتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور علاج بھی سنت ہے وہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ہمیں علم کے تھرو پتہ چلتی ہیں کہ ہم اس وقت کس لیول پہ ہیں، ٹیسٹ کے، آزمائش کے۔ کیونکہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ نہیں لے گا یا نہ لے، وہ تو اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا کہ میں ہر انسان کو آزماؤں گا، کہیں پھلوں کی کمی سے، کہیں پیسوں کی کمی سے، کہیں بچے دے کے لے کے، یعنی ہر طرح کا اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ٹیسٹ تمہارا لینا ہی لینا ہے۔ تو اس چیز کے لیے مینٹلی طور پہ تیار رہنا چاہیے، لیکن یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے، نالج کے ذریعے اتنا علم ہمیں لینا چاہیے کہ ہم جس وقت جس پریشانی میں مبتلا ہیں اس میں جو ٹیسٹ کا لیول ہے وہ کیا ہے، وہ ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے ہی پتہ چلے گا۔ تو میرے عزیز بہنوں، علم ضرور حاصل کریں، اور علم کی مجلسوں میں بھی ضرور جائیں، اور جانا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم علم کی روشنی میں ہم کس لیول پہ ہیں، کیا ہم اللہ کے فرمانبرداری والے کام کر رہی ہیں یا اللہ کے نافرمانی کے کام کر رہے ہیں۔ زندگی کے ہر قدم پہ علم بہت ضروری ہے۔ علم ہی ایک وہ روشنی ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے کہ ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اور کیسے اس روشنی کے ذریعے ہم جب زندگی گزارتے جائیں گے قرآن و سنت کے حوالے سے، تو ہم جنت کی طرف رواں دواں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، کیونکہ علم کے بغیر عمل بھی بالکل بیکار اور ضائع ہوتا ہے کہ ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن علم کے بغیر کرتے ہیں تو وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو کر 0 ثواب ہو جاتا ہے۔ تو آج سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام علوم حاصل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، جس سے ہم جنت حاصل کر سکیں، اور اس روشنی میں ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔